محمد زبیر عمر صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ 2020 میں آپ نے میجر جنرل بابر افتخار سے 2 مرتبہ درخواست کی کہ وہ جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقات کروا دیں، اور کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے اور جنرل باجوہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ پہلے تو میں نے جنرل افتخار سے کوئی نہیں بات کی تھی، ایک دفعہ بھی نہیں بات کی تھی، 2 دفعہ کیا، میں نے ڈائریکٹ جنرل باجوہ سے بات کی تھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، دونوں دفعہ. اور پہلی دفعہ تو دونوں ملاقاتوں میں نواز شریف اور مریم کے حوالے سے باتیں ہوئیں. بالکل. کیا ایشو کیا تھا؟ جب مجھے کہا گیا تھا مریم کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور پارٹی میں کسی کو نہیں پتا تھا انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب جو کہ پریزیڈنٹ تھے پارٹی، اگست کے آخری ہفتے میں اگست 27 تاریخ کو. تو مجھے کچھ 24 تاریخ کو کہا گیا تھا. میں نے اسی دن شام کو فون کیا جنرل باجوہ کو، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں. انہوں نے میرے سے ڈیٹ، انہوں نے کہا کہ کب آنا چاہتے ہیں. میں کہ 2 دن دے دیں، بیچ میں ملنا چاہتا تھا تاکہ ڈیٹیل میں ہم بات چیت کر سکیں. کیا بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے یہ کہا کہ میں کسی کیس کی نہیں بات کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ عمران خان کے خلاف توپیں اٹھا لیں. میں ان کو کنونس کروں گا کہ ہی از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. آئی ول کنونس ہم کہ جی جو کچھ ہو گیا وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور پی ایم ایل این ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان اپوزیشن کو مقابلہ کرنے دیں پی ٹی آئی جو کہ حکومت میں ہے. نہ ہم کہہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کچھ ہے، اور میں نے یہ بالکل واضح کر کے میں گیا تھا. اور میں نے جنرل باجوہ کو پہلے ہسٹورک کانٹیکسٹ لے کے گیا کہ آپ کے انسٹیٹیوشن نے پولیٹیکل میڈلنگ کی ہے، چاہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے، یا بے نظیر، یا نواز شریف. جنرل باجوہ میں اتنی ہمت تھی کہ اس قسم کی گفتگو؟ جی انہوں نے بالکل کھل کے انہوں نے سنی. وہ بحث کر رہے تھے آگے سے. دیکھیں آپ کے انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا غداری کا کیس کرنا ہے مجیب الرحمان پر، کیا غداری کا کیس. آپ کے انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس لینا ہے. آپ کے انسٹیٹیوشن نے فیسیلیٹیٹ کیا اس کے الیکشن کو، وہ 2 چھوڑ کے ساری سیٹیں ایسٹ پاکستان سے جیت گیا. آپ نے کہا ہی انہیں؟ ہاں بالکل کہا. میں نے ان کو جنرل باجوہ کو کہا کہ اگر طرح کے سازش کیس بنایا، پھر اس کو چھوڑا، اور پھر اس کو آنے دیا جہاز کے اندر، اور ملاقات کرنے دی، اور آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کرنے دی، اور آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کرنے دی. اور بیہائنڈ دیٹ سین جنرل یحییٰ مجیب الرحمان کو سے ملے اور ان کو کہا کہ کھڑے رہنا ایوب خان کا تاکہ فال ہو جلدی سے. یہ میں نے ان کو بتایا ہے. انہوں نے کہا آپ نے ہسٹری اتنی کہاں سے سیکھی؟ میں نے ان کو ہسٹری کے وہ باتیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے فیکٹس بتائے. آئی سیڈ یو او اے پبلک اپالوجی. ایکچولی جس طرح سے آپ نے اس کی بیٹی کو مطلب مار دیا آپ نے جان سے، بھائی آپ اس کے بعد کرنا کیا چاہتے تھے؟ آپ نے اس کی بیوی کو اور بیٹی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ نے تصویریں اس کی کھینچی اٹھا کے. سنتے رہے سر بات، جو سن رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں اب ہم نے ٹھیک کر لیا. میں نے کہا پلیز اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آپ اپنے الفاظ ایسے گولڈن طریقے سے لکھوانا چاہتے ہیں تو ناؤ یو شوڈ ٹیک یور انسٹیٹیوشن بیک ٹو دا بیلنس. تو آپ نے مریم اور نواز کے لیے پھر کیا مانگا؟ میں نے مریم کا اسپیسیفکلی بات کی اور ان سے بہت بحث کی. میں نے کہا آپ چاہتے کیا اس لڑکی کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ بھائی اس کا ٹکر نہیں چلتا تھا اس وقت، ٹکر نہیں چلتا تھا. 3 چینلز نے چلا دیا تھا کسی جلسے کا ٹکر جس میں مریم نواز اور ہم ساتھ گئے تھے. تو وہ 3 چینلز کو پیمرا نے نوٹس دے دیے تھے، بند کر دیا تھا 48 گھنٹے، پھر معافی مانگی تھی. یہ حالت تھی. میں نے کہا آپ وائی. اور میں جو ہسٹورک کانٹیکسٹ میں نے کہا بے نظیر کو آپ کہا نہیں کہ وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، پیسہ کھا گئے ہیں، لوٹ مار کر گئے ہیں، وہ پیسہ کھاتے رہتے ہیں، ایسی باتیں نہیں بتائی انہوں نے. میں نے کہا آپ نے ایگزائل پر بھیجا، بے نظیر کو فورس کیا ایگزائل پر. جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جنرل ضیاء کی، اس کے 2 مہینے کے بعد الیکشن ہوا ہے، شی واز بیک. جو 8 سال ضائع ہوئے وہ پاکستان کے ضائع ہوئے تھے. انہوں نے مریم اور نواز کے بارے میں یہ باتیں نہیں کی؟ انہوں نے کہا. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کے جو 2 کیسز آپ نے بنائے ہیں وہ بالکل جعلی کیسز ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا، میرے پاس فائنینس کی بیک گراؤنڈ بھی تھی. یہ تو ہوگی نا آپ کی پہلی ملاقات. جی. اب آپ کی پھر ایک اور ملاقات ہوتی ہے. جی. اب اس ملاقات میں آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل فیض حمید نے 3 اور 4 مرتبہ پوچھا آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ جی. اس نے کہا آپ ایگزیکٹلی کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جنرل فیض کے سامنے، جنرل فیض کو جب انہوں نے پوچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لیٹ
PMLN be on its own. ہم کوئی آپ سے فیور نہیں مانگ رہے. بائی دا وے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں جنرل باجوہ کے فیور میں جو فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی جب وہ 12 بجے ختم ہوئی تھی, اس کے فوراً بعد جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ نے مجھے مریم کے حوالے سے کنونس کر دیا. وہ جو کہتے ہیں نا افتخار صاحب, ایک ہمارے لینگویج ہے, کاٹا لگ جاتا ہے کچھ پولیٹیکل, جیسے آج کل عمران خان کے خلاف لگا ہوا ہے کہ یہ کبھی نہیں آ سکتا, اناؤنس کر دیتے نا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا 99 کے بعد کہ بے نظیر اینڈ نواز شریف اور ہسٹری, کاٹا لگ گیا ان کے خلاف, وہ لگاتے ہیں اور پھر ہٹا بھی دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ میٹنگ کے بعد مریم کے اوپر ایک ہفتے کے اندر سارا چیز ریسٹور ہو گئی تھی. مریم نواز کو ٹی وی کوریج بھی ملنی شروع ہو گئی تھی, پریس کانفرنس بھی کور ہوتی تھی اور سب کچھ ٹھیک. جنرل فیض نے 3-4 مرتبہ آپ سے پوچھا آپ کیا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ بائی دا وے آج اب پی ٹی آئی کے پرانے لیڈرز یہ چیز مانتے ہیں کہ دے ریلائڈ ٹو مچ آن دی آرمی فار پولیٹیکل ورک. میں نے یہ کہا کہ آپ ان سے سیڑھی ہٹائیں گے نا وہ گر جائیں گے خود بخود. زبیر آپ کے علم میں تھا یہ دوسری ملاقات میں فیض بھی ہوگا؟ جی انہوں نے پوچھا تھا میرے سے. تو آپ نے پھر نواز شریف صاحب کو پوری یہ بات بتا دی تھی؟ دوسری ملاقات ہوئی اس لیے تھی کہ فرسٹ ملاقات ہوئی, میں نے نواز شریف صاحب کو بتا دیا کیا کیا ہوا, بالکل ایک پوائنٹ بائی پوائنٹ بتا دیے. پھر ان کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں, پھر میں نے جب جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا کہ جی دوبارہ ملاقات کرنی ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. سپتمبر کی 7 کو صبح کو رات کو ملنا تھا, صبح کو ان کی طرف سے فون آیا کہ جی فیض حمید کو بھی بلا لیں بیکاز بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کو زیادہ صحیح پتہ ہے. میں نے کہا چیک کیا پہلے, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے جی مسلم لیگ کا ایک وفد لندن تشریف لے جاتا ہے کہ آپ اس میں شریک نہیں, تھے؟ میں نہیں تھا. کون کون لوگ گئے تھے اس میں؟ خرم دستگیر تھے, احسن اقبال تھے, خواجہ آصف تھے, رانا تنویر تھے, اور 2-3 اور پرویز رشید صاحب تھے. میں نہیں تھا. کیا پہلے تو خوبصورت میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ ایکسٹینشن ہو. کیا خوبصورت بات ہے کہ عدلیہ نے معاملہ پارلیمنٹ کو دے دیا جی اور پارلیمنٹ میں کمال ہو گیا کمال ہو گیا کہ 315 ووٹ مل گئے جنرل باجوہ کو, اور ووٹ دینے والے سارے کے سارے جمہوریت کے حامی تھے. آج تک پاکستان کے اندر 315 ووٹ نہ تو صدر کو ملے نہ کسی پرائم منسٹر کو. جی اب میں اس کا جواب دوں جو میں دیتا ہوں. دیکھیں ہم جب جس وقت سے گزر رہے ہوتے نا ہم ڈرتے ہیں. وہ جو 315 ووٹ دیے تھے نا وہ سب نے ڈر کے دیے تھے, اس لیے نہیں دیتے کہ پاکستان کی سیکورٹی سچویشن ایسی ہے کہ جنرل باجوہ کے بغیر پاکستان کی سیکورٹی سچویشن دھڑام سے گر جائے گی, اس لیے نہیں دیے تھے. راحیل شریف سے آپ کے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ راحیل شریف کے میرے تو نہیں کوئی اختلافات تھے, نواز شریف کے اختلافات تھے. آپ کا کوئی اختلاف راحیل شریف سے نہیں, مطلب میں بالکل نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا اس حوالے سے کہ یہ ڈان لیگز غلط ہوئے, اور میں بالکل ان کے اس فیصلے کے ساتھ تھا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے, ناٹ بیکاز کہ جنرل راحیل شریف میں کوئی کمزوری تھی, بٹ ایز اے پرنسپل. آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں نواز شریف واز دا فرسٹ پرائم منسٹر جنہوں نے ایکسٹینشنز کا سلسلہ بند کیا تھا, تو وہ بالکل کلیئر تھے کہ جی ہمیں ایکسٹینشنز نہیں دینی. محمد زبیر عمر, کیا آپ سمجھتے ہو کہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ہم بند کر دیں اور ہم اسٹرکٹلی 1973 کا آئین جیسا بھی آج ہے اس پہ عمل کریں تو پاکستان کے عوام کو خوشیاں مل سکتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. 2020 میں پولیس نے مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے میں دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا. اس غیر اخلاقی حرکت پر پارٹی کا کیا رد عمل تھا؟ کیا یہ الزام درست ہے کہ اس واقعے کے بعد آئی جی سندھ کو کچھ عرصے کے لیے رگمال بنا لیا گیا, اور کیا آج تک اس واقعے کے ملزمان کو کوئی سزا ملی؟ اچھا یہ آپ ایسی سوال کر رہے ہیں لیکن مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں فرسٹ ٹائم ان کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اب میں اسپوکس پرسن تھا نا مریم نواز کا, نواز شریف کا, تو رات کو جلسہ تھا اس سے ایک دن پہلے, یہ 18 اکتوبر کی بات ہے, پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. اسٹیج کے اوپر کیپٹن صفدر نے مجھے بھی بتایا کیپٹن صفدر نے مجھے بھی بتایا کہ آئی ایس آئی ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. میں نے خود اس وقت کے چیف منسٹر سے بات کی کہ یہ خدشہ اس کو ہے, کچھ دیکھو. انہوں نے سنی انسنی کر دی,
نہیں انہوں نے ساری ایفرٹ کی تھی بچانے کے لیے. چلے ٹھیک ہے, میرے لیے میں نے ان سے ریکویسٹ اس کے بعد جب وہ یہ رات کو ہم واپس آ گئے اور وہ تو اس کے بعد آئی جی پولیس پر پریشر ڈالا گیا تھا کہ آپ کیپٹن صفدر کو جا کے اریسٹ کریں, کیونکہ انہوں نے مزار قائد پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. اینڈ آئی جی صاحب صحیح سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا اریسٹ کرنے کا. اینی ویز انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس کے بعد جو ادھر کے سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے, انہوں نے آئی جی کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو ہماری نظر میں یرغمال کیا, ان کو دفتر لے کے گئے اور ان کو زبردستی فورس کیا. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب صبح کو ہمیں پتہ چلا, مریم نواز نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ جی وہ اریسٹ ہو گئے, تو میں نے کہا پہلے تو فیکٹس پتہ کریں نا کہ ہوا کیا. سو آئی گاٹ ان ٹچ ود دا چیف منسٹر, اینڈ چیف منسٹر نے مجھے ساری باتیں یہ بتائیں. میں نے چیف منسٹر سے پوچھا کہ جی, اور بلاول نے بھی دکھ کا اظہار کیا. وہ بات میں بتا دوں تو انہوں نے جب مجھے یہ کیا, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میں مریم نواز کے ساتھ شیئر کروں گا, اینڈ دین آئی ول ناٹ بی ریسپانسبل ویدر شی گوز پبلک ود دس انفارمیشن, یہ سارا کچھ ہوا ہے اینڈ دس از ویری سینسٹیو جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کا نام لیں گے. تو ہی سیڈ بھائی یہ حقیقت ہے. میں نے 12 بجے تقریباً مریم نواز کو ہوٹل میں بیٹھ کے یہ فیکٹ بتایا. مریم نواز نے امیڈیٹلی جیسے وہ کھیلتی ہیں انہوں نے کہا یہ پبلک کریں. حامد میر کو انہوں نے کہا کہ آپ محمد زبیر سے بیپر لیں, اور محمد زبیر آپ یہ بالکل ہر نام لے کے بتائیں گے. میں نے یہ بتایا, اور اس دن رات کو فرسٹ ٹائم جنرل فیض کا میرے پاس فون آیا ود دا تھریٹ کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹیک دا نیم آف مائی انسٹیٹیوشن. اگر وہ نام نہ لیا ہوتا تو وہ جو بلاول نے جو کہا تھا نا دوپہر کو, پھر پریس کانفرنس کی تھی بلاول نے اور مریم نے, جس کے بعد بلاول کو آرمی چیف نے فون کر کے یقین دلایا تھا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں, جو کی جس میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ جی ایسا ہی ہوا تھا. لیکن اس کا انہوں نے کہا کہ جی لوگوں میں اضطراب تھا کہ جی اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, حالانکہ کوئی نہیں تھا. کون کہہ رہا تھا اس طرح؟ آپ کیسے ڈٹرمن کیا آپ نے کہ لوگ اتنے بے چین ہیں کہ جی کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ بٹ میں نے پرسنلی اس کی وجہ سے سفر کرنا اس دن سے شروع کر دیا تھا.